ترکی کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، کھانا اور تاریخ۔ تاریخ کا جب ہم سوچتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے سلطنت عثمانیہ، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، وہ کیسے رہتے تھے، رکھ رکھاؤ، روایتیں۔ آج ہم آئے ہیں توپکاپی پیلس۔ اگر آپ کو اس تاریخ میں ذرا سی بھی دلچسپی ہے اور آپ اس کا ذرا سا بھی مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ لگے رہیے۔ میں تو جا رہی ہوں ٹکٹ لینے، پر آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ یا اللہ، ہم لوگ کو اتنی خوشی ہو گئی ہے۔ آئے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کیا ہوا کہ ہم لوگ کو تو فری ہو گیا ہے، مطلب ہم لوگ نے میوزک کارڈ خریدا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ ریزیڈنٹ ہیں، تو ہم لوگ کو فری ہے، لیکن جو فارنرز ہیں جو بھی آ رہے ہیں ان کو 1500 لیرا چارج کر رہے ہیں یہ لوگ توپکاپی کا لیے، اور حرم بھی ایک جگہ ہے اس کا الگ چارج کر رہے ہیں۔ کوئی وقت ہوگا جب یہاں آنے کے لیے بڑی بڑی سفارشیں چلانی پڑتی ہوں گی، یا خود کسی بڑے عہدے پہ فائز ہونا ضروری ہوگا، تب یہاں کا داخلہ ملتا ہوگا۔ یہ پیلس سلطان محمد، جو کانکرر کے نام سے بھی مشہور ہے، 1462 میں بنوایا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی سلطنت 600 سال رہی، جس میں سے 400 سال سلطانوں کی رہائش اسی پیلس میں رہی۔ 1856 میں ایک نیا پیلس تیار کیا گیا جو استنبول میں ہی تھا، ڈولما پاہچے پیلس۔ اس پیلس میں سلطان 200 سال رہے، لیکن یہاں پھر بھی بڑے بڑے وزیر رہا کرتے تھے اور حکومت کے کام بھی ہوتے رہتے تھے۔ 1921 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا۔ 1299 میں ترک قبیلے کے سردار عثمان نے اس حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ تقریباً 600 سال یہ حکومت رہی۔ واقعی انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، ایمان اور ارادے کا پکا ہو تو۔ یہ کلائی کرنے کی جگہ ہے۔ محل کے برتن جو کہ تانبے کے تھے، یہاں کلائی کیے جاتے تھے۔ اب ہم پیلس کے باورچی خانے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں عثمانی محل کی ثقافت اور ان کے کھانوں کے بارے میں۔ یہ ایک پوری ثقافت ہے جو ویسٹرن ایشیا سے لائی گئی ہے، جو ہجرت کے دوران تیار ہوئی اور اناطولیہ میں پرورش ہوئی۔ مٹن زیادہ تر محل میں کھایا جاتا تھا، اور گائے کا گوشت صرف پیسٹریز اور ساسیجز بنانے میں استعمال ہوتا تھا۔ بہت زیادہ چکن سفید گوشت کے طور پہ کھایا جاتا تھا۔ اعلیٰ درجے کے درباری بھی یہی کھاتے تھے، جیسا کہ بطخ، کبوتر، تیتر، ہر قسم کے گوشت کے سٹو بنائے جاتے تھے، اور چکن اور بطخ کو بھونا جاتا تھا۔ سوپ اور سبزیوں کے پکوان میں گوشت بھی شامل کیا جاتا تھا۔ آفل ڈشز اور مچھلی بھی بڑے پیمانے پہ کھائی جاتی تھی۔ گوشت اور اسٹو کے علاوہ سبزیوں کے پکوان بھی پکتے تھے۔ گوشت کے پکوان، سوپ اور چاول باورچی خانے کے ناگزیر پکوان تھے۔
बेर, सेब और अंगूर जैसे फल स्टू में इस्तेमाल होते थे। ये मसालों के साथ बड़े जायकेदार लगते हैं। शहद और सिरका दोनों का इस्तेमाल करते हुए पकवान बनाए जाते थे और आम तौर पे दुम की चर्बी और मक्खन, जिसकी बकायात को हटा दिया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। अमरीकी नस्ल के कुछ खाने वक्त के साथ साथ उस्मानी खानों में हिस्सा लेने लगे, जैसे जुकीनी, मकई और टर्की, जो महल के दस्तावेज़ात में दर्ज है। 18वीं सदी के आखिर या 17वीं सदी के शुरू में मशहूर हुए। 18वीं और 19वीं सदी के आखिर में उस्मानी दस्तावेज़ात में सबसे पहले दर्ज अमरीकी निजात खाने हैं, जिसमें फलियां, टमाटर और आलू शामिल थे। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि सुर्ख मिर्च, जिसे हंगरी में तुर्क मिर्च के नाम से जाना जाता है, उस्मानी सरजमीनों पर उगाई जाने लगी, जो 18वीं सदी के अवाखिर की है। ओकरा, अफ्रीकी नस्ल की सब्जियां 17वीं सदी में मिस्र से आईं। ऑरेंज, जो हिंदुस्तान से निकलता है, 18वीं सदी में पुर्तगाल से उस्मानी खानों में दाखिल हुआ। दवा से पैदा होने वाली ग़िज़ायत और सेहत के दरमियान ताल्लुक है। महल और खाने की सकाफत रिवायती इस्लाम पर मबनी है। इसके मुताबिक इंसानी जिस्म में खून, बलगम, सफ़रा का तवाज़ुन सर्दी की तरफ इशारा करता है और तवाज़ुन में खलल बीमारी की तरफ इशारा करता है। महल के इलाज करने वाले लोग और बावर्ची खाने का कुछ अमला, जो इस्लामी अद्वियात की तमाम बारीकियों से वाकिफ़ था, महल के लोगों को वो खाना पेश करते थे जो मौसमों के मुताबिक हो। महल में दिन में 2 बार खाना खाया जाता था, एक सुबह और दूसरा अंधेरे से पहले। खाने के बर्तनों के अलावा तौलिए, नैपकिन और डोलमों पर मुश्तमिल मेज़ की तरतीब के अहम लवाज़िमात थे। हाथ धोना और तौलिया इस्तेमाल करना, जो मेज़ के आदाब में शामिल है, इस बात की निशानदही करते हैं कि उस्मानी सफाई को कितनी अहमियत देते थे। तौलियों की बदौलत खाने के दौरान हाथों को साफ रखा जा सकता है। हाथ धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क करने के लिए सूती कपड़े से तौलिए बनाए जाते थे। डोलमा एक किस्म का लंबा रुमाल था, जिसे मेज़ के इर्द गिर्द बैठे लोग खाने के दौरान एक ही टुकड़े में अपने घुटनों पर लपेट लेते थे। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से चमचों को सजाया जाता था। यहाँ पे मुझे 3 बर्र-ए-आज़म के आर्ट दिख रहे हैं बर्तनों में से।
19ویں صدی ایک ایسا دور تھا جس میں سلطنت عثمانیہ کے لیے جدید اور روایت ساتھ ساتھ رہتی تھی، اور سیاسی اور سماجی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں نے میز ثقافت کو بھی متاثر کیا۔ سلطان ثانی محمود دوم نے محل سے ایک باورچی کو کھانے پکانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے آسٹریا بھیجا، اور اس نے یورپ کے محلات میں کام کرنے والے باورچیوں کو عثمانی محل میں کام کرنے کی اجازت دی۔ کلاسیکی دور میں چینی مٹی کے برتنوں کو محل میں خاندان اور اعلیٰ عہدیداروں نے ترجیح دی تھی۔ محل کے ذخیرے میں زیادہ تر چینی مٹی کے برتن بھی ہیں۔ اسلامی ممالک کے کھانے ٹیبل روایت کے مطابق بڑے سائز کے اور بھرپور طریقے سے سجے ہوئے بڑے پیالے اور پلیٹیں تیار کی جاتی تھیں۔ چینی مٹی کے برتن جو سائز میں چھوٹے اور عام طور پہ مونوکروم ایک ہی کلر کے ہوتے تھے، سونے کے زیورات اور قیمتی پتھروں سے مزین ہوتے تھے اور زیادہ تر خاندان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ سیلاڈون کے برتنوں کو اس یقین کے ساتھ ترجیح دی جاتی تھی کہ وہ اندر ڈالے گئے زبر کو ظاہر کریں گے۔ عثمانی محل میں یورپی سفیروں اور سفارتکاروں کو دی جانے والی ضیافتوں کے مینیو میں
یورپی پکوان شامل ہوتے تھے۔ یہ پکوان جو عثمانی تالوؤں کے لیے بھی موزوں تھے، وقت کے ساتھ ساتھ محل کی میزوں کے لیے ناگزیر پکوان بن گئے۔ اس دور میں ٹماٹر، سبز پھلیاں، مکئی، آلو، سرخ مرچ، آئس کریم اور کیک کا استعمال عثمانی فوڈ کلچر میں ہونے لگا۔ یہ لگ تو شو پیس رہے ہیں، پر یہ ہیں محلوں کے برتن، اور کچھ برتن ایسے بھی ہیں جو الگ الگ ملکوں کے شہنشاہوں نے ایک دوسرے کو تحفے میں دیے ہیں۔ کچن کا سیکشن تھا، اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔